مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7، تیسرا دن۔ آئیے سب سے پہلے پچھلے سبقوں کی دہرائی فرما لیتے ہیں۔ پہلے سبق کا نام حروف مفردات۔ پر آواز والے حروف کتنے ہیں، جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، موٹی آواز والے حروف 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے یہ سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں۔ آیا کہ پچھلے جو ہم نے 19-20 دن میں پڑھائی کی، سارا دن نہیں پڑھاتے اور 8 گھنٹے بھی نہیں پڑھاتے، صرف 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنی زندگی میں سے صرف 8 منٹ عطا فرمائیں، دن رات میں سے، 24 گھنٹوں میں سے۔ انشاءاللہ قرآن پاک قاریوں کی طرح قرات میں پڑھنے والے بن جائیں گے، اور صحیح درست مخارج کے ساتھ نماز بھی درست ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم قرآن پاک سیکھتے پڑھتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ یہ سنیں، پہلے سبق کا نام حروف مفردات، دوسرے سبق کا نام حروف مرکبات، تیسرے سبق کا نام حرکات، چوتھے سبق کا نام رواں، پانچویں سبق کا نام تنوین، چھٹے سبق کا نام ہجے اور رواں، ساتواں سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام حروف مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ آج ہم جو ہے پریکٹیکل واو مدہ اور یا مدہ کی تعریفیں یاد کریں گے، کیونکہ یہ زبانی یاد رکھنی ہے، کرنی ہے، پھر ہم قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بیٹا، تیسرا دن ہے، 7واں سبق پڑھتے ہوئے آج ہمیں بتائیں واو مدہ کی تعریف کیا تھی؟ جی، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہ ہے واو ساکن۔ اوپر والے جو دال چھوٹی نظر آ رہی ہے، ان کو جزم کہتے ہیں۔ جب یہ حرف پر آ جاتی ہے تو ساکن بن جاتی ہے، ہم نے یہ پڑھا دیا۔ آئیے، واو پر جزم ہو، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ بن جائے گا۔ قرآن پاک پر بھی دیکھتے ہیں، یہ ہے قرآن پاک، واو پر جزم ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر یہ پیش ہے، یہ واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ پڑھے دال واو پیش دو۔ اچھا، یہ بھی مدہ ہے، واو مدہ۔ جی کیسے واو مدہ بنا؟ یہ کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ واو مدہ کی پہلے تعریف سنائیں۔ تعریف کیا ہے؟ جی تعریف پوری سنائیں۔ واو ساکن، یہ یہاں تو فا ساکن نہیں، ہاں یہ واو مدہ نہیں۔ تعریف پڑھیں گے پوری، پتہ چلے گا۔ صرف ایک حصہ آپ نے یاد نہیں کرنا کہ پچھلے حرف پر پیش ہو، بلکہ واو ساکن ہو، یہاں تو فا ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ نہیں بنتا واو مدہ، صرف یہ بنتا ہے واو مدہ۔ اسی طرح مصلحو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ ہے واو مدہ۔ یشعرو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ ہے۔ آمنو، واو ساکن سے پچھلے حرف پر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ اب بیٹا اگلا سوال ہے آخری، جو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے۔ زبانی یاد ہوگا تو ہمارے لیے آسانی ہوگی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ قاریوں کی طرح پڑھنا۔ جی، یا مدہ کی تعریف۔ یا ساکن، یا پر جزم ہو، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے یا مدہ، تو ان کی یہ تعریف ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ آئیے قرآن پاک میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پاک،
یا ساکن، یا پر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہو جائے گی، یا مدہ بن جائے گی۔ اب ہجے کرتے ہیں، قاف یا زیر قی۔ اگلا حرف اگر آپ نے پڑھا تھا، پڑھ کر آئے ہیں تو وہ بھی سنا لیں۔ لام زبر لا، یہ آپ نے پچھلے 6 سبقوں میں پڑھا تھا یا نہیں؟ جی پڑھا تھا۔ کس سبق میں تھا؟ تیسرے سبق میں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ اب کیا بن جائے گا؟ قیل، قیل، یہ یا مدہ ہے اور یہ جو ہے ہم نے تیسرے سبق میں پڑھا تھا۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ واو زبر وا، حمزہ زر ای، وائی، ذال الف زبر ذا، یہ الف مدہ ہے۔ وَإِذَا، وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ۔ اور یہ بھی دیکھیں، یا ساکن چاہے لفظ کے درمیان میں بھی یا مدہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شروع یا آخر میں ہو۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی، تو یا زیر طی، یہ بھی یا مدہ ہے۔ اسی طرح یا ساکن، یا پر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو دال یا زیر دی، یہ بھی یا مدہ ہے۔ ہم نے 7ویں سبق کے جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ 3 تھے، الف مدہ، ان کی تعریفیں بھی یاد کر لی، وہ کیسے بنتے ہیں، کیسے آئے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یار بڑا فائدہ ہوا ہے، ہمیں علم آ گیا بھی یہ یا مدہ کیا ہے، الف مدہ کیا ہے۔ آئیے آج ہم تیسرے دن ایک سبق کی اور لائن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ مد بھی کرنی ہے، کھینچنا بھی ہے، بھولنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سا سی سو سی کھینچے نہ، اگر نہیں کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ پڑھ کر آئے ہیں بھی ہم کھینچیں گے، مدہ کریں گے، تو حرکات جو ہوتی ہے وہ بغیر کھینچے پڑھی جاتی ہے، وہ کیسے، وہ بھی آپ قاعدے میں دیکھ لیتے ہیں کہ حرکات کو کیسے پڑھیں گے، وہاں کھینچنا نہیں۔ یہ تیسرا سبق ہے حرکات۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا وہاں پڑھا تھا سا کھینچ کر، سا الف زبر سا، جو ہے یہاں پڑھنا ہے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، سا نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ سی وہاں پڑھیں گے سی، سا یا زیر سی کھینچیں گے۔ یہ تیسرے اور 7ویں سبق میں یہی تو فرق ہے، مدہ اور غیر مدہ کر کے پڑھنا۔ بھائی جو تیسرا سبق ہے وہ غیر مدہ پڑھنا ہے، اور جو 7واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ مدہ کر کے پڑھنا ہے۔ سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ آج کا یہاں تک سبق ہے۔ جزاک اللہ خیر۔